اچھا رزاق بھائی، یہ بتائیں کہ جس طرح جماعت اسلامی کو دیوار سے لگا گیا ہے الیکشن کمیشن پہ جو سوالی نشان ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں کراچی میں لوگوں کی بہت بڑی توقعات ہے اس الیکشن سے، 2024 کے الیکشن سے، ملک کے معاشی حالات کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، سیاسی بدمزگی کے حوالے سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو تاکہ ملک کا، ریاست کا ڈائریکشن ایک طرف آ جائے اور دیگر جو بنیادی جو معاملات ہیں ملک کے وہ صحیح رخ پر آ جائے۔ لیکن بدنصیبی سے 8 فروری کا الیکشن ملک کے تاریخ میں بدترین دھاندلی پر اس کا اختتام ہوا، اور یہ دھاندلی تو بہت بڑی ڈاکہ زنی ہوئی ہے۔ لوگوں کا جو آئینی، قانونی اور دستوری حق ہے اس پہ ڈاکہ مارا گیا، وہ کلم کلا ڈاکہ مارا گیا۔ اس طرح سے ایسا اعلان ہوا کہ کراچی والوں اور ملک کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں ریزلٹ چینج ہو گئے، فارم 45 کے مخالف دوسرا فارم 47 اناؤنس کیا کہ لوگوں کے جو آئینی، دستوری، قانونی حق ہے، حق رائے دہی پر ڈاکہ مارا گیا۔ پورے انہیں اور پی ایس پی مقابلہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا تھا، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو نل کر کے سیٹیں کس کو دی گئی؟ اس پارٹی کو جو شہر کراچی کی تباہی بربادی کا ذمہ دار ہے، جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ ہے، جس کا نام ایم کیو ایم میں شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ وہ جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے بینر لگا دی، شکریہ شہر کراچی، شہر کراچی نے تو تمہیں بری طرح ایکسپوز کیا، مسترد کیا۔ پورے کراچی میں پی ایس کے سیٹوں پر ایم کیو ایم کے 3,500 کے آس پاس سے زیادہ نمبر نہیں آئے، اور انہیں کے پورے کراچی میں 10,000 کے اندر آئے، اس سے اوپر وہ ووٹ نہیں اٹھا سکے۔ اور دوسری طرف جہاں 80,000 ووٹ لیے ہیں اس کو آپ جو 10,000 دے رہے ہو، 10,000 والے کو 80,000، جنہوں نے 40,000 لیے ہیں اس کو آپ 3,000 دے رہے ہیں، 3,000 والے کو آپ جتوا رہے ہیں۔ تو وہ شرمناک، بہت ہی شرمناک عمل ہوا ہے۔ کسی صورت میں بھی شہر کراچی کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، پورے ملک میں لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھا کہ انجینئر حفیظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، وہ فارم 47 میں اس کی جیت کا اعلان ہوا، آر او کے دفتر سے جو فارم 47 ہوا اس کو جیتوایا گیا۔ ہم نے جب اس کو کاؤنٹ کیا، فارم 45 کو سامنے رکھا، تو دیکھا کہ بھائی اس پر تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آ گیا، ہم سے کوئی 1,000-1,500 ووٹ آگے۔ تو حفیظ نعیم الرحمان صاحب نے فوری طور پر پریس کانفرنس کیا اور پوری دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھایا کہ یہ الیکشن کمیشن، یہ نظام، یہ سسٹم تو کمپلیٹلی اس کرپشن میں، اس دھاندلی میں، اس ظلم میں، اس بربریت میں ملوث ہے۔ میرے سیٹ پر پی ٹی آئی کا جیت رہا ہے تو اس کو جتوایا جائے، اور آپ مجھے بھی جو ہے میرا منہ چپ کرانے کے لیے، اس لیے پھر حفیظ صاحب نے بھی وہ سیٹ واپس کی۔ یہ جو چیف پیٹرن ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیوں کر رہے ہیں ایسا ہی؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو امپورٹڈ لیڈرشپ آ رہی ہے، لندن جاتے ہیں اور جب انتخابات کا موقع آتا ہے واپس آتے ہیں، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پوتیاں، ایک خاندان مسلط ہے پورے سسٹم پر۔ یہ پارٹیاں توڑی ہے، یہ تو خاندانی سیٹ اپ ہے، اور انہوں نے چند لوگوں کو جمع کر کے پارٹی کا نام دے دیا ہے۔ جس پارٹی میں خود جمہوریت نہ ہو، وہ پارٹی کیسے ملک میں جمہوریت لائے گی؟ حقیقی جمہوری پارٹی اگر ہے کوئی تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس میں خود بھی جمہوریت موجود ہے۔ اب مصطفیٰ کمال کو دیکھو، میں کہتا شرم آنی چاہیے۔ میں جس حلقے سے ہوں اس حلقے کے اتنے سے مصطفیٰ کمال بھی تھے، وہاں تو لوگ ہمارے اس علاقے میں 3-3، 4-4، 5 ووٹ سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پر نہیں ملے۔ میں فارم 45 میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں۔ اتنا شرمناک طریقہ کار ہے۔ یہ تو کوئی الیکشن نہیں، تو غنڈہ گردی ہو گئی۔ نہ انتخابات ہے، نہ الیکشن ہے، نہ ووٹ کا کوئی تقدس ہے، غنڈہ گردی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو جتوایا گیا۔ کل جی ڈی اے کا جمشوروں کے پاس آئی وے پہ جو دھرنا ہوا، یار اندرون سندھ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا، یہ ایک انقلاب کی نوید ہے، جس میں انجینئر حفیظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے بلایا گیا، جس نے تقریر کی۔ اور اسی طرح آج یہ جو کمشنر راولپنڈی نے ایکسپوز کیا اس پورے سسٹم کو، یہ تو پورے سسٹم کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ اور الحمدللہ یہ آغاز بھی جماعت اسلامی نے کیا۔ انجینئر حفیظ نعیم الرحمان صاحب کے استعفیٰ سے لوگوں کو شعور اور آگاہی ملی، لوگوں کو حوصلہ اور ہمت ملا، لوگ اپنی ضمیر کے خول سے باہر نکل آئے
لوگ آپ کی قائد کا سامنا کر رہے ہیں. جس طرح کمشنر راولپنڈی نے اس وقت پریس کانفرنس کیا اور جس طرح انہوں نے بات کی، زبردست یار، یہ تو انقلاب کا آغاز ہے. انہوں نے کہا بھائی میں اس بے ضمیری کے ساتھ سو نہیں سکتا ہوں، میں اس بوجھ تلے مر رہا ہوں، میں تو خودکشی کرنے پر مجبور تھا. میں ایک طرف میرے لیے خودکشی تھا کہ میں خودکشی کروں، دوسری طرف میں نے سوچا کہ نہیں، خودکشی کے ساتھ میں مر جاؤں گا، عقائد میرے ساتھ دفن ہو جائیں گے، کیوں نہ میں قوم کے حقیقی نمائندگی کروں، میں فرنٹ پہ آ جاؤں، میں سامنے آ جاؤں، میں اس ریگنگ کو، اس دھاندلی کو، اس ڈاکہ زنی کو، اس بدماشی کو ایکسپوز کروں، اس کرپٹ بدماش اور گلے سڑے نظام کو ایکسپوز کروں. بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ کمشنر راولپنڈی نہیں بلکہ یہ تو پورے ملک کے ایک ایک فرد کے دل کی آواز ہے. وہ فرنٹ پر آ گئے. اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اب آنا شروع ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب سسٹم چلے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں بن سکے گی، کیونکہ آج کے جو میڈیا سے پتہ چل رہا، اندازہ چل رہا ہے کہ نون لیگ بھی آپ جو ہے نا وہ گم ہو کے سچویشن میں کہ ہم گورنمنٹ کی طرف جائیں یا نہیں جائیں، کیونکہ جس کی 15-20 سیٹیں اپنی اوریجنل بن رہی ہے اور ان کو 75 دیا جا رہا ہے، ان سے خود ہضم نہیں ہو رہا ہے. کہ انسان کے اندر ایک ضمیر، ایک حیا، ایک غیرت، ایک ایمان بھی تو ایک حد، کسی حد پر تو ہوتا ہے نا. تو وہ انشاءاللہ یہ سسٹم ایکسپوز ہو گیا، کرپشن ایکسپوز ہو گیا، دھاندلی، ریگنگ، بدماشی ایکسپوز ہو گئی ہے. اب یہ آگے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اس بعد پی ایس سے 114 عبدالرزاق خان صاحب جو کہ ٹپا الیکشن کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. غزنفر علی کے ساتھ C22 نیوز کراچی.